پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بہت سے ایم پی ایز نہیں آئے، تعداد بتائی جا رہی ہے کہ 30 کے قریب ایم پی ایز نہیں آئے۔ یہ کتنی پریشان کن بات ہے جو سہیل آفریدی صاحب ہیں ان کے لیے اور ان کی حکومت کے لیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ جہاں تک پارلیمانی اجلاس کی بات ہے اور ایم پی ایس کا تعلق ہے تو کل 75 لوگ ہمارے موجود تھے۔ بالکل ہم ایک کمفرٹیبل زون میں ہیں اور تمام ایم پی ایس سے ہمارا رابطہ ہے۔ کچھ اس وقت ملک سے باہر ہیں، کچھ اپنے حلقوں میں مصروف ہیں اور کچھ ہی دنوں میں بجٹ پیش ہونے والا ہے، تو تمام تر چیزیں، تمام تر حقائق آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ بات بڑی واضح ہے کہ تحریک انصاف میں فیصلے کی قوت جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے، اور سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کے نامزد کردہ وزیر اعلیٰ ہیں۔ تمام ایم پی ایز ان کے پیچھے کھڑے ہیں، تمام ایم پی ایز ایک پیج پہ ہے، ان کی لیڈرشپ کے انڈر متحد ہے۔ یہ جو قیاس آرائیاں کچھ دنوں سے ہو رہی ہیں، کل کے پارلیمانی اجلاس کے بعد تمام تر قیاس آرائیاں غلط ثابت ہو گئی ہیں، تمام افواہ دم توڑ گئی ہے۔ یہ ون مین آرمی کی پارٹی ہے اور ون مین آرمی عمران خان ہے۔ عمران خان ہی تحریک انصاف ہے، تحریک انصاف ہی عمران خان ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ اور خیبر پختونخوا میں خاص کر عمران خان صاحب کا سکہ چلتا ہے۔ اگر کوئی اس لائن سے ڈی ٹریک ہوگا وہ اپنی سیاست ختم کر دے گا۔ اس کے عملی نمونہ پرویز خٹک ہے، محمود خان ہے، اور پھر سوزین صاحبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب سے جس نے بھی اپنی راہ جدا کی وہ پاکستان کے سیاست کے منظر نامے سے بالکل غائب ہو گئے ہیں۔ اور جن لوگوں نے عمران خان صاحب کا بیانیے کا وزن اٹھایا، ان کے نظریے کے ساتھ کھڑے رہے، تو وہ آج ہی پاکستان کی سیاست میں ایک اہم رول پلے کر رہے ہیں۔ صحیح، یعنی آپ ان میڈیا رپورٹس کی تردید کر رہے ہیں کہ کل ہونے والے اجلاس میں صرف 53 اراکین موجود تھے؟ بالکل، دیکھیں ہم 92 ہیں، ہمارا ٹوٹل نمبر 92 ہے۔ 75 لوگ موجود تھے، 17 لوگ جو تھے وہ کل ہو سکے، اس میں سے 5 لوگ آؤٹ آف کنٹری ہیں۔ کچھ لوگوں کی ذاتی مصروفیات تھی اپنے حلقوں میں، کچھ لوگوں کی گھروں میں کسی کی بھتیجی کی شادی تھی، کسی کی بیٹی کی شادی تھی۔ ہم بڑے کمفرٹیبل زون میں ہیں۔ کچھ دنوں میں جب بجٹ پاس ہوگا تمام تر نمبرز، تمام تر حقائق تمام لوگوں کے سامنے آ جائیں گے۔ لیکن شفیع جان صاحب، ایک بات تو آپ کنفرم کریں گے کہ ناراضگی تو ہے؟ کیبنٹ میں جو ایکسپینشن ہوئی، وزارتیں جو دی گئیں، اس پہ کچھ لوگ ناراض ہوئے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سی ایم صاحب جو ہیں وہ ان کے گھروں میں گئے، جو ناراض لوگ تھے ان کے گھروں میں گئے، ان کو ٹیلی فون کالز کی۔ ناراضگی تو کچھ چل رہی ہے پارٹی کے اندر۔ دیکھیں، جب کیبنٹ کی ایکسپینشن ہوئی تو ہر ایم پی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کیبنٹ کا حصہ بنے، اور یہ خواہش جائز بھی ہے، کیونکہ جو ایم پی اے بنتا ہے اس کی اگلی جو خواہش ہوتی ہے وہ وزیر بننے کی ہوتی ہے، کیبنٹ کا حصہ بننا ہوتا ہے، تو یہ خواہش ہر کسی کی جائز ہے۔ جہاں تک آفریدی صاحب کی عبدالغنی صاحب کے گھر جانے کی بات ہے تو عبدالغنی صاحب ان کے رشتہ دار بھی ہیں دور کے، وہ ان کے دوست بھی ہیں، آپس میں رشتہ داریاں بھی ہیں، وہ ہر عید ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہیں۔ ان کے وہاں جانے کا مقصد قطعاً یہ نہیں تھا کہ عبدالغنی صاحب کوئی ناراض ہیں۔ عبدالغنی صاحب کل پارلیمانی اجلاس میں بھی موجود تھے، وہ آج بھی سی ایم کے ہمراہ تھے۔ تو بات بڑی واضح ہے کہ خیبر پختونخوا میں اگر ایسے کوئی سوچ رکھتا ہے جو پارٹی سے ڈی ٹریک کرنا چاہتا ہے یا پارٹی میں کوئی فارورڈ بلاک بنانا چاہتا ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ صرف ایک شخص کی بات چلتی ہے، وہ عمران خان ہے، اور آفریدی صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کے نامزد وزیر اعلیٰ ہیں۔ جب علی امین صاحب عمران خان صاحب کے نامزد وزیر اعلیٰ تھے تو 91 ایم پی ان کے پیچھے کھڑے تھے۔ آج سہیل آفریدی صاحب ان کے نامزد کردہ وزیر اعلیٰ ہیں، کمپلیٹلی اعتماد ہے آفریدی صاحب پہ، عمران خان صاحب کا، تو آج تمام تر ایم پیز ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ یہ جو قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، جو غلط فگر سپورٹ کیے جا رہے ہیں، جو غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہے، یہ تو شروع دن سے تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے ساتھ ہو رہا ہے خیبر پختونخوا میں۔ علی امین صاحب کی جب گورنمنٹ میں تھی تب بھی لوگ کہتے تھے کہ آج گئی حکومت، کل گئی حکومت۔ پھر آفریدی صاحب جب آئے تو پہلے ان کو اسمگلروں کے ساتھ جوڑا گیا، دہشت گردوں کے ساتھ جوڑا گیا۔ پھر ایک ریڈیو پاکستان کا 3 سال ایک کیس کا ٹرائل ہو چکا تھا، اس میں نامزد ہوئے۔ اب یہ اس قسم کے ہتھ کنڈے دوبارہ استعمال ہو رہے ہیں، کبھی آئینی عدالت میں پٹیشن دائر کر دی جاتی ہے۔ تمام طرح ہتھ کنڈوں کا مقابلہ ہوگا۔ ہم بڑے کمفرٹیبل زون میں ہیں، ہمیں کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے۔ تحریک انصاف جو ہے بالکل متحد ہے، جس کا عکس آپ کو بجٹ کے سیشن میں نظر آئے گا۔ گزشتہ روز آپ نے ایک بیان دیا کہ فارورڈ بلاک بنانے والوں کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی، اس کا کیا مطلب تھا؟ دیکھیں، بات بڑی واضح ہے کہ اگر ہمارا جو ووٹر ہے، ہمارا جو سپورٹر ہے، کیونکہ اس وقت جو ایم پی ایز خیبر پختونخوا ہاؤس کا حصہ ہیں وہ عمران خان صاحب کا ووٹ لے کے آئے ہیں، ان کو عمران خان صاحب کا ووٹ پڑا ہے، کسی کا کوئی ذاتی ووٹ نہیں ہے۔ برادری کی جو سیاست تھی وہ عمران خان صاحب نے ختم کر دی، جو الیکٹیبل کی سیاست تھی وہ بھی خان صاحب نے ختم کر دی۔ اگر ایسا کوئی سوچ رکھتا ہے کہ وہ کوئی فارورڈ بلاک بنانا چاہتا ہے یا پارٹی کے لائن سے ڈی ٹریک ہونا چاہتا ہے، تو ہمارے ورکرز جو ہیں وہ بڑے جذباتی ہیں۔
ہمارے ورکر ان کے گھر سامنے دھرنا بھی دیں گے اور ان پہ خیبر پختونخوا کی زمین تنگ کر دی جائے گی۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں پارٹی میں جو فارورڈ بلاک بنانا چاہتے ہیں؟ محمود خان اور پرویز خٹک کی جو حالت ہے اس کو سامنے رکھ کے کوئی بھی اپنی سیاست ختم نہیں کرنا چاہتا۔ ہر بندے کو اپنی سیاست بڑی پیاری ہے، ہر بندہ جو ہے وہ سیاست کرنا چاہتا ہے۔ ایک سیاسی ورکر کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایم پی اے بنے، آگے وہ وزیر بنے، تو ہر بندہ اپنی سیاست ختم نہیں کرے گا۔ میں نے شروع میں کہا کہ خیبر پختونخوا میں صرف ایک ہی پارٹی ہے، وہ عمران خان صاحب کی تحریک انصاف ہے۔ کوئی بھی اس سے اگر ادھر ادھر ہوگا عمران خان صاحب کا ووٹ لے کے تو اس کا جو مستقبل ہے وہ تاریک ہوگا۔ سر اجلاس میں گنڈا پور صاحب بھی غیر حاضر تھے، کچھ ناراضگی ان کی بھی چل رہی ہے، کوئی واٹس ایپ میں انہوں نے بھی کچھ ایسے الفاظ کہے ہیں؟ نہیں، گنڈا پور صاحب جب وزیر اعلیٰ کے منصب سے ہٹے ہیں اس کے بعد انہوں نے کوئی پارلیمانی اجلاس جو ہے وہ اٹینڈ نہیں کیا، اور کل کے اجلاس میں بھی وہ شریک نہیں تھے، تو وہ تو ایک نارمل بات ہے، اس میں تو ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اچھا، کیا یہ بھی تھاٹ ہے کہ افریدی صاحب کے ذہن میں کہ تھوڑی گورننس پہ توجہ دی جائے؟ وہ زیادہ تر دوسرے صوبوں کے دورے کرتے رہے، احتجاج پہ فوکس رہا، اب گورننس پہ توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ ان کی سپورٹ بڑھے۔ دیکھیں، افریدی صاحب کو یہ داد دینی پڑے گی کہ افریدی صاحب گورننس کو بھی آگے لے کے جا رہے ہیں، اور ان کے آنے کے بعد تحریک میں بھی ایک مومنٹم پکڑی ہے، تحریک میں ایک نئی روح آ گئی ہے۔ اسٹریٹ موومنٹ کا جو ایک عملی نمونہ آپ نے دیکھا ہوگا، میس موبلائزیشن جس طریقے سے انہوں نے کی، اس کے بعد گورننس کے اگر آپ فیکٹس اینڈ فگرز دے کے باقی صوبوں سے اس کو میچ کریں، ٹرانسپیرنسی، انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ اٹھا لیں، غربت کی رپورٹ اٹھا لیں، بجٹ کی بات ہو یا جو بھی سیکٹر ہو، خیبر پختونخوا کی حکومت بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے۔ سوزین صاحبہ، میں نے کئی بار جو ہماری نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے دوست ہیں ان کو چیلنج بھی کیا کہ ہم اپنی 12 سالہ پرفارمنس آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ اپنی پرفارمنس لے کے آئیں، وہاں کوئی سیاسی بات نہیں کرتے، لیکن اس چیلنج کو کوئی ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ محدود وسائل میں خیبر پختونخوا کی حکومت سہیل افریدی صاحب کی لیڈرشپ کے انڈر بڑا اچھا پرفارم کر رہی ہے، چاہے وہ گورننس ہو چاہے تحریک ہو۔ بانی کی عمران خان صاحب جو ہیں چیئرمین، جو ہمارے لیڈر ہیں، ان کا بھی سہیل افریدی صاحب پر مکمل اعتماد ہے، اور ہم گورننس کو بھی آگے لے کے بڑھ رہے ہیں۔ اگر ہماری گورننس بہتر نہ ہوتی تو ہم تیسری دفعہ حکومت میں نہ ہوتے۔ خیبر پختونخوا کی تاریخ میں کوئی پارٹی دوسری مرتبہ حکومت میں نہیں آئی، تحریک انصاف تیسری گورنمنٹ کر رہی ہے۔ سر ایک اور چیز بتائیے گا کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے اب کیا اسٹریٹجی ہے پی ٹی آئی کے پاس؟ کیونکہ ابھی تو بہت دنوں سے ہم یہی خبر سن رہے ہیں کہ ناراضگی ہوگی، واٹس ایپ میں یہ میسج کر دیا، آپس میں لڑائی چل رہی ہے، جبکہ یہ ٹف ٹائم تو حکومت کو دینا چاہیے پی ٹی آئی کو۔ کل انشاءاللہ افریدی صاحب کی سرپرستی میں ان کی لیڈرشپ کے انڈر تمام ایم پیز اڈیالہ آ رہے ہیں، تمام پارلیمنٹیرینز کو اڈیالہ کی کال دی گئی ہے۔ افریدی صاحب بھی وہاں پہ موجود ہوں گے، وہ عمران خان صاحب سے اظہار یکجہتی کے لیے اڈیالہ جائیں گے۔ وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اڈیالہ جانے دیا جائے گا 26 نمبر چونگی پہ جس طرح پہلے روکا گیا تھا، دوبارہ بھی روک دیا جائے گا؟ دیکھیں، لاسٹ ٹائم جو ایک امتیازی سلوک خیبر پختونخوا کی چیف ایگزیکٹو کے ساتھ کیا گیا، اس کی مثال تو تاریخ میں نہیں ملتی۔ ہمیشہ خیبر پختونخوا کے ساتھ فیڈرل حکومت جب بھی نون لیگ کی آتی ہے یہ امتیازی سلوک روا رکھتے ہیں۔ کبھی یہ گندم کی ترسیل بند کر دیتے ہیں، کبھی سی این جی سیکٹر بند کر دیتے ہیں، کبھی گیس کی بندش، کبھی لوڈ شیڈنگ، تو یہ طرح طرح کی ان کے امتیازی سلوک خیبر پختونخوا کے ساتھ جاری رہتے ہیں۔ اور پھر جس طریقے سے 26 نمبر چنگی پہ افریدی صاحب کو روکا گیا، ایک صوبے کی چیف